یہ میری محبت کے سفر کی کہانی ہے، کچھ میری اور کچھ گیتوں کی زبان۔ میں نے کہا کہ آج میں کچھ پرانی یادوں کو بھی شیئر کروں اور ان کو کنیکٹ کر پاؤں کچھ ذرا تفصیل، خصوص طور پہ اپنے آبا و اجداد کی کہانی، کچھ میری زبانی۔ تو میں آج ان لوگوں سے آپ کو ملوانا چاہوں گا جو میرے دل کے بہت قریب ہیں، اور یہ محض اتفاق تھا کہ 17 اکتوبر کو میرے والد صاحب کی برسی تھی، تو میں اپنے گاؤں چک نمبر 18 جا رہا تھا۔ تو راستے میں سرائے عالمگیر میں رکا، جو ہمارا آبائی گاؤں ٹھل کے قریب ہے۔ تو وہاں پہ بڑی محبت سے میرے عزیز و اقارب نے ہمیں ریسیو کیا، تو ان کی تصویریں بھی شاید آپ اس ایپیسوڈ میں دیکھ پائیں، اور میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ان کی یہ یادیں بھی محفوظ ہو جائیں۔ تو میں بتانا یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو سب سے پہلے مسلمان بابا امرو تھے، وہ میرے پوتے صلابت سلطان سے اوپر اگر جائیں تو وہ 10ویں نسل بنتی ہے، یعنی صلابت 10ویں نمبر پہ ہے، اور بابا امرو لنگڑیال یہ پہلے نمبر پر ہیں، جو ٹھل میں آ کے جنہوں نے ایک نئی بستی بسائی۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بستی بسانا کھیل نہیں، یہ بستے بستے بستی ہے۔ تو بابا امرو کا ہی یہ کمال ہوگا کہ اتنے سال پہلے انہوں نے ایک ایسی جگہ کو منتخب کیا جہاں پہ پہلے کوئی آبادی نہیں تھی، لوگ اپنے مال مویشیوں کو چرانے کے لیے اس جگہ کو استعمال کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اولاد میں سے بہت انہوں نے ترقی کی، ایک لحاظ سے پاپولیشن گروتھ ہوئی۔ تو یہ زمانہ اگر ہم 100 سال 3 نسلوں میں تقسیم کریں تو غالب امکان ہے کہ یہ اورنگزیب عالمگیر کے آخری سالوں یا ان کے جو لیٹر مغلز ہیں ان کے ابتدائی سالوں میں انہوں نے اس گاؤں کی بنیاد رکھی۔ اور میں نے جب لاسٹ ٹائم وہاں وزٹ کیا تو خصوصی طور پہ میں نے کسی بزرگ کو کہا کہ مجھے وہ قبریں دکھائی جائیں جو پہلا قبرستان تھا۔ تو وہاں جو جامع مسجد ہے اس کے بالکل ساتھ بہت پرانی لیکن اب بھی محفوظ قبریں ہیں، موجود ہیں۔ اب تو کئی قبرستان بن گئے وہاں پہ، اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جائے گا، لیکن وہ بھی میں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے آبا و اجداد کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ آپ بھی جب کبھی آپ کو موقع ملے تو اپنے آبا و اجداد کے لیے ضرور اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ تو یہ تو تھا کہ ان کا، پھر ان کے ایک ہی بیٹے تھے صلابت، اور صلابت کے آگے پھر کافی جو ہیں بچے تھے، اور جو ہمارے آبا و اجداد ہیں ان میں سے
امام بخش اور محمد بخش، اور پھر جو میرے والد صاحب کے گرینڈ فادر تھے وہ بابا مولا داد تھے، اور پھر سلطان محمد میرے گرینڈ فادر، اور پھر صلابت کے جو نوید کے گرینڈ فادر جو ہیں وہ محمد شریف صاحب میرے والد صاحب، اور صلابت کا میں گرینڈ فادر ہوں۔ تو میرے بعد پھر نوید اور وسیم ہیں، اور پھر صلابت سلطان ہے، حیدر سلطان ہے، اور سبطین سلطان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کو لمبی زندگی دے، اور ان کو نیک بنائے، ان کو صالح بنائے، ان کو دین و دنیا کی تمام کامیابیاں نصیب ہوں۔ تو پھر ہم وہاں سے جب سرائے عالمگیر پہنچے تو میں نے بتایا کہ انہوں نے ہمیں بڑی محبت سے ریسیو کیا۔ میری دعاؤں میں اتنا اثر ہو، ہر درد و غم سے تو بے خبر ہو، امیدیں ٹوٹے نہ میرے آشیانے کی، خوشیاں ملے تجھ کو سارے زمانے کی، تیرے سنگ لاڈ لگاوا رے، تیرے سنگ لاڈ لگاوا،
تیرے سنگ پیار نبھاواں رے، تیرے سنگ پیار نبھاواں، بیتے گزرے لمحوں کی ساری باتیں تڑپاتی ہے، دل کی سرخ دیواروں پہ بس یاد ہی رہ جاتی ہے، باقی سب سپنے ہوتے ہیں، اپنے تو اپنے 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 ہوتے ہیں۔ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی محبت کے ساتھ ہمیں ریسیو کیا ہے، اور میری بڑی دلی خواہش تھی، میں بتا رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے منع کیا کہ آپ نے ڈائریکٹ کسی وقت بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن میں نے کہا یار جو بھی ہو وہ میں جاؤں گا ادھر اور مل کے جاؤں گا، اور چاچا جی کو، بی بی کا، آپ سب کا، تو بہت دل کی گہرائی سے میں شکر گزار ہوں۔ میں نے زندگی میں آپ لوگوں کو نا بہت اپنے دل کے قریب پایا، تو میری خواہش تھی کہ میں پھر پتہ نہیں زندگی میں موقع ملتا ہے کہ نہیں، لیکن میں ایک بار ضرور، میری تو خواہش تھی میں ٹھل جاؤں، لیکن پھر وہ فزیکلی میں نے کہا چلنا ذرا مشکل ہوگا، تو ویسے آپ لوگوں کو بھی انکنوینئنس ہوگی کہ آپ ادھر جائیں گے تو ذرا تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے۔ لوگ عیادت کرنے جاتے ہیں بیماروں کی، لیکن میں نے سوچا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ہم عیادت کرنے کروانی تو دوسرا یہ ہے کہ وہ قدرت اللہ شہاب تھے، بڑے سینئر افسر تھے، میں نے پہلے کسی زندگی کے سفر کے ایپیسوڈ میں ان کا ذکر کیا، تو ان کی بیگم تھی ڈاکٹر عفت، تو ان کو کینسر ہو گیا، تو وہ انگلینڈ میں تھے، یہاں سے جنرل یحییٰ کی حکومت ان کی ختم ہو گئی، ان کو باہر بھیج دیا انہوں نے، ان کی پینشن بند کر دی ایوری تھنگ، تو پھر وہ وہاں پہ جب فوت ہونے لگیں تو اس نے کہا کہ قدرت اللہ شاہ نے پوچھا کہ میں اپنے پاکستان میں جو عزیز رشتہ دار ہیں کس کس کو بلانا ہے آپ کی ڈیتھ پہ، پتہ تھا ان کو کہ کینسر ہے، تو اس بی بی کا دیکھو کتنا حوصلہ اور کتنا، میں اس سے بڑا متاثر ہوں، اس نے کہا نہیں، آپ نے پاکستان میں کسی کو نہیں بتانا، اس وجہ سے کہ بہت سے لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں
وہ چاہیں گے کہ ہمارے جنازے میں شریک ہوں، لیکن وہ آ نہیں پائیں گے، ان کا دل جو ہے وہ دکھی ہوگا، وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو آپ نے اس لیے بتانا نہیں ہے، اور جو آ سکتے ہیں وہ دوسرے لوگ پھر سوچیں گے کہ یار وہ تو پہنچ گئے اور میں نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ ان کی گریٹنس تھی کہ انہوں نے اپنے ان عزیزوں کا بھی سوچا جو ان کو ملنے نہیں جا سکتے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جی پھر میں کس کو بلاؤں؟ تو انہوں نے کہا ایک ہمارے دوست ہیں جرمنی میں رہتے ہیں، ایک ہالینڈ میں، تو چلو ان کو بلا لینا، وہ تو ادھر ہی ہیں، قریب ہی ہیں یار۔ تو مجھے یہ جب میں 10ویں یا 11ویں جماعت میں 11ویں کالج میں تھا تو میں نے یہ پڑھا تھا، تو میرے دل پہ یہ نقش ہو گیا کہ آپ دوسروں کا پہلے سوچیں، اپنا بعد میں سوچیں کہ بھئی ان کو کیا تکلیف ہوگی میری وجہ سے، یا ان کو کیا سہولت ہوگی۔ تو بات میں نے ابھی نوید اور سارے ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ بھمبر آپ نے سفر کرنے ہی ہے۔ ابھی بھی جو ڈاکٹر اظہر صاحب ہیں محمد، کل بھی کہہ رہے تھے نہیں انکل آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ سیدھے لوٹ جائیں۔ ان کے ذہن میں کوئی ہو کی بات، لیکن ویسے اللہ پاک زندگی دے تو پتہ نہیں اتنی دے دے اس کے ہاتھ میں۔ اب ڈاکٹروں نے تو مجھے کہا ہے کہ نہیں آپ کی کیمو نہیں ہو سکتی، کوئی علاج نہیں ہو سکتا، لیکن جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اللہ پاک وہ اپنا کرم کر دے تو اس میں کیا کمی ہے اس کے پاس۔ تو آپ سب لوگ دعا کرتے رہیں میرے لیے بھی، اور ہمارا ایک اور بات جو ہے نا، جو ٹھل ہے نا، ہمارے دل میں بستا، بے شک ہم ادھر رہے ہیں یا نہیں رہے زیادہ دیر، لیکن بابا عمرو اور بابا صلابت کا خون، سب لوگ جو ٹھل والے ہیں وہ مجھے بہت عزیز ہیں۔ تو بہت سے لوگ سرائے عالمگیر کے بارے میں جانتے ہوں گے، اور لیکن میں اپنے آبائی گاؤں ٹھل کے محلے وقوع کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ اس کے قریب سے نہر اپر جہلم گزرتی ہے، بعض 2 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے سے، اور یہ 1913 اور 1916 میں 1913 میں شروع ہوئی تھی اور 1916 میں اس کی تکمیل ہوئی، اور یہ منگلا کے مقام سے نکلتی ہے، اور پھر یہ مختلف گاؤں سے گزرتی ہوئی یہ جگو ہیڈ ایک ہے، وہاں پہ آ کے مختلف برساتی نالے وہ جو ہیں وہ نہر میں گرتے ہیں، اور پھر اس کو ڈرین آؤٹ کر دیا جاتا ہے، جتنا پانی وہاں پہ داخل ہوتا ہے اس کو، اور وہ جا کے دریائے جہلم میں مل جاتا ہے۔ تو سرائے عالمگیر مغل بادشاہ عالمگیر نے بسایا تھا اس کو، اور جو تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ باولیاں بنائی تھیں۔ یہ باولی ایسے کنویں کو کہتے ہیں جو بہت ڈیپ ہوتا ہے، اور سیڑھیوں کے ذریعے اتر کے نیچے جایا جاتا ہے پانی کے لیے، چونکہ پانی تب نہر تو تھی نہیں، یا تو دریائے جہلم سے پانی لیتے تھے، یا پھر یہ جو باولیاں بنائیں، سرائے بنائی مغل بادشاہوں نے، اس میں کئی لوگوں نے اضافے بھی کیے، اور اسپیشلی عالمگیر نے یہاں پہ ہندوؤں کے لیے بھی
جی ٹی روڈ پہ، اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ علیحدہ جو رہائش گاہ تھی، مسافر اس میں قیام کرتے تھے اور پھر سفر پہ روانہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایک پھر یہ نہر جو ہے یہ رسول بیراج، جہاں پہ پاور ہاؤس بھی ہے، اور میں نے بہت بچپن میں وہ پاور ہاؤس دیکھا تھا، شاید کلاس 4-5 میں۔ تو یہ پھر آگے چلی جاتی ہے، ہمارے چک نمبر 18 کی زمینوں کو سیراب کرتی ہے، سرگودا میں کرتی ہے، اور مختلف علاقوں میں یہ سیراب کرتی ہے۔ تو اسی نہر کے کنارے ہمارے صوفی بزرگ میاں محمد بخش کا بھی مزار ہے۔ تو وہ نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پنجاب کے اکثر علاقوں میں وہ سنے بھی جاتے ہیں آج بھی اسی محبت سے جس طرح برسوں پہلے ان کو سنا جاتا تھا۔ میرے دادا مرحوم کو بھی بہت پسند تھے، ان کا کلام وہ اکثر سنتے تھے، اور ابا جی تو بہت خوش الحانی سے اس کو سنایا کرتے تھے۔ تو یہ ہے ہمارے آبائی گاؤں کے گرد و نواح کی کہانی، مختصر سی لیکن ہمارے دل کے قریب۔ باقی سب سپنے ہوتے ہیں، اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ مجھ سے تیرا موہ نہ چھوٹے، دل نے بنائے کتنے بہانے، تو جا کوئی کیا پہچانے، جو تن لاگے سو تن جانے، بیتے گزرے لمحوں کی ساری باتیں تڑ پاتی ہے، دل کی سرخ دیواروں پہ بس یاد ہی رہ جاتی ہے، باقی سب سپنے ہوتے ہیں، اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ ملیا میں ٹونڈ تھکی، تے جیڑا گیا نو موڑ لیاندائی، کیا بات، پلا موئے تے وچھڑے کون ملے، ایویں کیوں بالوک بلاوندا،
ਦਸਾਂ ਚਿਰੀਂਦਿਆਂ ਵਿਛੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋੜ ਜਹਾਨ ਸੁਨਾਮਦਾ زندگی کے سفر اپنے تو اپنے